وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ حضرات گرامی، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں قرآن کی صورتوں کی فضیلت کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے دوسرے ویڈیو کے طور پر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ویڈیو میں سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کی گئی تھی، یہ دوسرا ویڈیو ہے جس میں قرآن پاک کی دوسری صورت سورہ بقرہ کی فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بڑھائیں گے، شیئر کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل بٹن کو پریس کریں گے۔ حضرات گرامی، سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری صورت ہے جس کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو مقبرہ مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا لو۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، یقیناً شیطان اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچئے کہ آج کے اس دور میں ہمارا مسلم سماج اپنے گھروں کو شیاطین اور سرکش جنوں سے محفوظ کرنے کے لیے کون کون سا ناجائز وسیلہ اختیار نہیں کرتا ہے۔ تصور کیجئے آپ، کبھی اوجھا کے پاس، کبھی ملا کے پاس، کبھی پیر فقیر کے پاس، اور کبھی بازار میں بکنے والی کڑیاں اور کیلیں گاڑ گاڑ کر اپنے گھروں کو باندھنے کے نام پر، اپنے گھروں کو بندھوانے کے نام پر، یا تعویذ اور گنڈے اپنے گھروں کی دیواروں میں ٹھوک کر، یا بازار میں بکنے والے قرآن پاک کی مبارک صورتوں کے کیلنڈر خرید کر اپنے گھروں میں لٹکا کر ان شیاطین اور سرکش جنوں سے اپنے گھروں کو محفوظ کرنے کی ناکام اور ناجائز کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسخہ ہمیں اور آپ کو اپنانے کی کوئی ضرورت اس کے بعد باقی نہیں محسوس ہوتی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گھر کو شیطان چھوڑ دیتا ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ یہ بھی رواج ہمارے دور میں، ہمارے اس سماج میں ہو چکا ہے کہ دکاندار یا گھروں کے لوگ بڑے بڑے شہروں میں خاص طور سے کسی ملا مولوی کو پکڑ کر اور صبح سویرے اپنے گھروں میں یا اپنی دکانوں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرواتے ہیں اور اس کا ان کو معاوضہ دیتے ہیں۔ کیا ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق نہیں مل سکتی کہ ہم سورہ بقرہ کی چند آیتیں اپنے گھروں میں یا اپنی دکانوں میں تلاوت کر سکیں؟ تو یہ اگر ایسی توفیق نہیں ملتی تو بڑی ہی حسرت اور بڑی ہی افسوس کا مقام ہے، یہ بڑا عالمیہ ہے اس امت کے لیے۔ قرآنی امت اور قرآن پڑھنے سے اتنا دور بھاگے کہ کرائے کے مولوی اور کرائے کے ملا کو پکڑ کر اپنے گھروں میں اور اپنی دکانوں میں یا اپنے آفسوں میں قرآن کی تلاوت کرائے، تعجب کی بات ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سورہ بقرہ کا اہتمام کیا جائے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت میں ایک اور حدیث میرے سامنے ہے، مجھے یاد آ رہی، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ترمذی، امام احمد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں یہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن قرآن کو لایا جائے گا اور قرآن پڑھنے والوں کو اور قرآن پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، جس میں آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوگی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نواس بن سمعان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں بھی بیان فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن دو بدلیاں ہوں گی جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے پڑھنے والوں کو اپنے سائے میں ڈھکے ہوئی ہوں گی جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یا دو سائے ہوں گے، یا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چڑیوں اڑنے والی چڑیوں کے دو جھنڈ ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سایہ کیے ہوں گے اور اپنے رب کے سامنے وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کر رہے ہوں گے۔ یہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. آپ تصور کیجئے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس صورت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے اور صحیح حدیث ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث میرے سامنے ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأها فی بیتہ لیلا من قرأها فی بیتہ نہارا لم يدخلہ الشیطان ثلاثۃ ایام. 3 دنوں تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا. دن میں پڑھ لیا جائے تو اور رات میں پڑھ لیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں پڑھ لیا جائے تو 3 راتوں تک اس میں کوئی شیطان داخل نہیں ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث یہ بھی ہے. تو یہ ساری حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں قرآن کی تلاوت خصوصی طور پر قرآن کی تلاوت اپنے گھروں میں، اپنے آفسوں میں، اپنی دکانوں میں خود کرنا چاہیے، اور خصوصی طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے ہمارے گھروں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث امام مسلم اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے یہ میرے سامنے ہے. وہ سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بینما ہوا یقرأ من اللیل سورۃ البقرۃ وفرسہ مربوطۃ عنده. گھوڑا ان کا بدھا ہوا تھا ان کے پاس ہی میں، اور وہ سورہ بقرہ کی تلاوت رات کے وقت کر رہے تھے. اذ جالت الفرس فسکت فسکنت، کہ گھوڑا بدکنے لگا، پھر وہ جب خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی ساکن ہو گیا. پھر قرأت شروع کی، پھر وہ بدکنے لگا، اور پھر جب خاموش ہو گئے تو ساکن ہو گیا. پھر قرأت انہوں نے شروع کی، پھر وہ بدکنے لگا، یہاں تک کہ پھر آپ جب خاموش ہوئے تو پھر وہ بھی خاموش ہو گیا، ساکن ہو گیا. پھر وہ اپنے نماز سے فارغ ہو کر اور تلاوت سے فارغ ہو کر اپنے بیٹے یحییٰ کی جانب آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا ان کو نقصان پہنچا دے. تو فاشفق ان تصیبہ، ڈر لگ گیا ان کو. فلما اخذہ رفع رأسہ الی السماء، پھر کیا دیکھتے ہیں آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک سایہ کی طرح سے ہے، اور اس میں چراغ کی طرح سے کچھ جل رہا ہے، چراغوں کی روشنی کی طرح سے اس میں کچھ چمک رہے ہیں. تو عرجت الی السماء حتی ما یراہا، اور وہ دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ بدلی، وہ سایہ ختم ہو گیا، وہ چراغ سب ختم ہو گئے. جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے اپنا سارا قصہ بیان فرمایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اتدری ما ذاک، تمہیں پتا ہے کہ وہ کیا تھا، وہ سایہ کیا تھا اور وہ چراغ جو چمک رہے تھے وہ کیا تھے؟ تو کہا کہ لا یا رسول اللہ، مجھے کیا پتا، اللہ کے رسول آپ بتائیے. قالت تلک الملائکۃ دنت لصوتک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی جو تم تلاوت کر رہے تھے وہ فرشتے تمہاری آواز سننے کے لیے قریب آ گئے تھے. اللہ اکبر، یہ فضیلت ہے اس سورت کی. وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ تَنْظُرُ إِلَيْهَا النَّاسُ لَا تَتَوَارَى مِنْهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو لوگ بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے، اس سایہ کو دیکھ لیتے، اس چراغ کو دیکھ لیتے، ان چراغوں کو، چمکدار چراغوں کو دیکھ لیتے. بہت بڑی فضیلت ہے یہ. ہمیں اور آپ کو بھی اس سورت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سورت کی قرأت کرنی چاہیے. اپنے گھروں سے شیاطین اور سرکش جنوں کو بھگانے کے لیے اور خالی کرانے کے لیے، اپنے گھروں کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، سکون اپنے گھروں میں پیدا کرنے کے لیے اس سورت کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے. رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.